إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم معزز بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا، اس سے محبت کرنے والا اور دین اسلام کو ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ ہمارا خاتمہ اسی دین پہ ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہو۔ درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ معزز بھائیوں، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع ہے اسلام نے اس کائنات کو جو نظام دیا ہے یا جو انسان کو نظام دیا ہے، اس میں ایک نظام عائلی نظام بھی ہے، خاندانی نظام بھی ہے، اور دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے اور شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک تعلیم یہ بھی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پہ زور دیتے رہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان خاندان کے ساتھ مل جل کے رہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ تمام نبیوں کی یہی تعلیمات تھی، چونکہ یہ ہمارا فطری تقاضا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انسان کو اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رزق اور عمر کو اگر کوئی بندہ بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان دونوں چیزوں کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اکیلے پن میں یا رشتہ داروں کو چھوڑ کے خاندان سے الگ تھلگ ہو کے انسان بڑا امیر اور کبیر بن جاتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس موضوع کو اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو لوگ ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ یا تو ہماری سوچ، ہماری عقل کامل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہے۔ یہ ہمارا یہاں پہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہم میں سے سچا کون ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بات سے کوئی سچی بات نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا یہ مقابلہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ہم نے اپنی اس عقل اور اس سوچ اور اس فکر کو زائل کرنا ہے جو اس جدید انسان کو دے دی گئی ہے۔ اتنی برکتیں انسان کو ملتی ہیں اس نظام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس نے آگے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اتنی برکات کہ بعض گناہ ایسے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب اس بندے نے آ کے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، والدہ تو دنیا سے چلی گئی ہے۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالہ تو حیات ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس قدر یہ بابرکت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں ایک لڑی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کی عزت کی حفاظت ہو جائے، انسان کے خاندان کی حفاظت ہو جائے، اس کی نسل کی حفاظت ہو جائے، جانوروں کی طرح نہیں۔ جیسا آج انسانوں کے اندر اور خصوصی طور پہ جو تہذیب ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اس میں ذرا آپ تھوڑی سی نظر تو دوڑائیں، کسی کو اپنے باپ کا ہی علم نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، کتنی بھیانک بات ہے۔ بچے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جب انہیں اپنے والد کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اتنی اہم ترین چیز ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، خاندان کے ساتھ ملنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رہن سہن میں معاملت کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا، یہ اتنی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تھا تو مکالمہ بھی کیا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا تو رحم کھڑا ہو گیا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ ہم سب رہ کے آئے ہیں، جس جگہ سے اس انسان کی بنیاد ہوتی ہے، جس جگہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت آنکھیں، ہاتھ اور ہر چیز عطا کی ہے، اور ایک جیتا جاگتا انسان آج آپ کے سامنے بھی موجود ہے اور آپ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو بھائیوں، اس چیز نے اللہ رب العزت سے یہ اپیل کی کہ اللہ جو میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا یا توڑے گا، اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ رحم، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ
جس سے انسانیت کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بات کی اور فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک۔ رشتے کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت اس رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داریوں کے متعلق۔ جب اس رحم نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ جو تیرے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لوں گا، اور جس نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس کا تعلق میرے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کتنی بھیانک سزا ہے اس بندے کے لیے جو یہ سوچتا ہے کہ شاید خاندان سے الگ ہو کے بندہ بڑی آسانی سے زندگی بسر کر سکتا ہے، جب اللہ کو ہی انسان نعوذ باللہ ناراض کر بیٹھا اور اس سے تعلق انسان کا باقی نہ رہا تو کیا پیچھے بچا ہے؟ دنیا کے ساتھ جتنے بھی تعلق ہو جائیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کہا ہاں اے اللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ قال فذلك لك، جاؤ آج کے بعد میں نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق کو جوڑے گا، خاندان سے مل کے رہے گا، اس کا تعلق ہی میرے ساتھ ہے، اور جو خاندان سے جدا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا رشتہ داروں سے اچھے سلوک نہیں کرتا ہے اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل تھا کہ بعض دفعہ آپ حدیث بیان کرتے تو اس کو مزید تقویت دینے کے لیے دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے کچھ آیات بھی پیش کر دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کی اس کلام کی ان آیات کو بھی پڑھ لو۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یعنی یہ اتنا اہم معاملہ ہے جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ یہ زہر آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ آج سگے ماں باپ سے لوگ خفا نظر آتے ہیں، ماں باپ سے خفا، اور جن سے بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایک عام رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک سگے ماں اور باپ، پھر یہاں تک بھی بس نہیں، آگے تک معاملہ چلا گیا ہے۔ ماں باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو پہ اگر دن چاہیے تو دنوں کے دن صرف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے، اس کی نسل کی حفاظت کے لیے نکاح اور طلاق کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کی تربیت کے مسائل دیکھیں، کتنا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ اسلام نے کیسے اصول دیے ہیں، پھر باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور پھر آگے تک، یعنی ایک اتنا لمبا چیپٹر ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی، اور ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی مشاورت کی، علماء سے پوچھنے کی کہ اس معاملے کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل معمولی سی بات ہے، بنیادی تعلیمات ہیں یہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں قرآن پاک اتنا زور دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں۔ ہم نے گزشتہ خطبہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ بھی صدقہ و خیرات کا حکم ہے، اکثر و بیشتر مقامات پہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ رشتہ داروں کا ساتھ ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں لیک سلیک ہے، بس ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ تو رشتہ داری نہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کتنا بڑا عمل ہے ایسے بندے پہ خرچ کرنا، ایسے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا جن کی آپ سے بنتی ہی نہیں ہے۔
جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے خلاف انہوں نے ہاتھ سر پہ رکھا ہوا ہے اور خاندان کے اندر عجیب سا فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے آ کے صدقات و خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں مسائل سے آگاہی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صدقات میں سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ذی الرحم الکاشح، ایسے رشتہ دار کے اوپر خرچ کرنا جو تمہارے خلاف اپنے دل کے اندر بغض کو چھپا کے بیٹھا ہے، اس کو دو۔ بہت بڑا عمل ہے یہ کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں جو آپ سے بنانا ہی نہیں چاہتا، آپ سے جڑنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو یہاں تک تعلیمات دی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا آپ دیکھیں کیسے نقصان ہوتا جا رہا ہے، کتنا نقصان، اور خصوصی طور پہ جس معاشرے کے لوگوں کو مثالیں دی جاتی ہیں اور جس طرف ہمارے لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، کتنا خطرناک یہ معاشرہ ہوا ہے، اور کتنی پلاننگ کے ساتھ آپ دیکھیں لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے، پوری تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ اس بیسک چیز کو کمزور کر دیا جائے۔ نہ باپ کا پتہ ہو، نہ ماں کا پتہ ہو، نہ کسی اور کا پتہ ہو، کتنی پلاننگ کے ساتھ طلاق کی شرح کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر پیدائش کی شرح کو کم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زناکاری کے ٹوٹل دروازے کھلے ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ قانونی حفاظت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، لیکن ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس دلدل میں جاتا ہوا دیکھ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائیو، سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے آج، آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اس قدر انزائٹی پھیلی ہوئی ہے، اور اس قدر آپ دیکھیں اب تو باقاعدہ طور پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو سوشل آئسولیشن کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن آپ دیکھیں دوسرے ممالک کے اندر، یا جس تہذیب کو لوگ بڑا لپک کے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ جدید دور کا انسان اخلاقی تنزلی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ آج کے انسان جتنا اداس انسان اس کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی اداسیاں، اتنی تنہائیاں، اور پھر ان کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ پھر اس انسان نے اپنے ان تنہائیوں کو اور ان اداسیوں کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے جو ہیں وہ جدید ذرائع استعمال کیے۔ ایک منٹ کے لیے ہم ویٹنگ روم کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، فوراً جیب سے موبائل نکال کے فیس بک کے اوپر مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اندر ہمارا اداس ہوتا ہے، ہم کچھ نیا چاہتے ہیں، ہم اپنے تعلق کو کسی کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ دل آپ اکیلے بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں کہ وہ قرآن سے ایسے اداس ہوتے تھے، وہ ایسے ان چیزوں سے اداس ہوتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں ہمیں جب تھوڑی سی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، اور اس ٹینشن کے اندر اگر تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سوائے موبائل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر میں لڑائی ہوگی تھوڑی بہت بیوی کے ساتھ، اپنا موبائل نکالا، چپکے سے بیٹھ گئے، لو جی اب بولتی رہے۔ ماں باپ بلا رہے، یہی کام، اکیلے بیٹھے، یہی کام۔ یعنی انسان نے اصل میں حقیقتاً یقین جانے اس اداسی کو اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 3-4 گھنٹے اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی جو ختم ہوتا ہے، جو یہ منظرنامہ بند ہوتا ہے، تو مزید ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر یا سو گیا، اٹھے گا پھر پریشانی، اٹھتے ہی موبائل نکال لیا۔ یعنی کتنا انسان پریشان ہے۔ کبھی آپ نے ان باتوں میں غور کیا؟ آپ اپنے بچوں کو دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ بچوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اصل میں بچے پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں؟
آپ ان کو سمجھائیں، ان کو اس طرف لگائیں کہ بیٹا کس طرف جا رہے ہو. نوجوان تو خصوصی طور پہ اس طرف چلتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اس معاشرے کا حال ہے جس میں ابھی تک الحمدللہ خاندانی نظام موجود ہے. ابھی تک ویسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا. آپ اس معاشرے میں چلے جائیں جہاں پہ سوشل آئسولیشن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم اکٹھے رہتے ہوئے بھی تنہا ہیں، اکٹھے رہتے ہوئے بھی الگ الگ ہیں. اور پھر اس کے لیے بچے نشے کا شکار ہوتے ہیں، بڑے نشے کا شکار ہوتے ہیں. پھر جتنا بڑھتے ہیں، جتنی ٹینشن، جتنی وہ اداسی بڑھتی جاتی ہے، اتنا نشہ اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے کرتے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے. موت سے سخت ترین بیماری انسانوں کو یہ لگ گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ جب ہم نے خاندانی نظام کو توڑ دیا ہے. اب کوئی ہے نہیں بیٹھ کے باتیں کرنے والا، اب کوئی ہے نہیں مل کے بیٹھنے والا، اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہم سے باتیں کرے، محبت شیئر کرے، پیار کی باتیں کرے، الفت سکھائے، کچھ ہمیں بتائے. ہے ہی نہیں. اگر کوئی بتاتا ہے اپنا تو ہمیں سب سے پہلے اس پہ غصہ آتا ہے اور دوسروں سے ہم بڑی جلدی باتیں سیکھنا شروع کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس معاشرے کا حال ہے جس معاشرے کے اندر اس چیز کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. ہر گھر کا یہ جو ہے وہ اصل میں ماحول بنتا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا اپنے بچوں کو سمجھائیں، خود بھی سمجھیں اور اس نظام کے ساتھ جڑیں. اللہ رب العزت کے جو قانون ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ تعالی ہماری زندگی میں سکون پیدا فرما دے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے قانون سازیاں ہوتی ہیں حقوق کے لیے، اور یہ کتنا نام نہاد باتیں ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کتنی چالاکی کے ساتھ ان لوگوں نے جو سود خور تھے، جنہوں نے اس معاشرے کے بچے کے جسم کے اوپر سے گوشت اتار کے کھا لیا ہے، یعنی بڑے بڑے سرمایہ دار، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بزنس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک عورت کا استعمال کیا. اور پھر کیا کیا گیا، کتنی پلاننگ کے ساتھ، کتنی ترتیب کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ کراچی کے آپ کے بڑے شہر کے اندر لوگ پلے کار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کھانا خود گرم کر لو، اور اسی آپ کے کراچی شہر کے اندر، اسی ایئرپورٹ کے اوپر، ایک ایئر لائن کے اندر، ایک طیارے کے اندر 300 لوگوں کو ایک عورت کھانا گرم کر کے دے رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے تو اس خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی عورت پہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جو اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، جو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر رہی ہے، جو اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا رہی ہے. اس پہ باتیں ہوتی ہیں، اس پہ جملے کسے جاتے ہیں. لیکن جو ڈائیو باس کے اندر یا دوسری تیسری جگہوں پر خدمت کر رہی ہیں، وہاں پہ چونکہ جی شیئرز ہیں اور وہاں پہ بزنس کا معاملہ ہے. آپ بات کر کے تو دیکھیں، اس کو آزادی ہے. اصل میں آزادی وہ ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں. ہمارا موضوع یہی ہے کہ اصل میں یہ چیزیں تب سے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں اور تب سے ان کو عروج مل رہا ہے جب ہم خاندانی نظام سے کٹنا شروع ہو گئے ہیں. جو لوگ کٹ گئے ہیں ان کی آپ حالت زار دیکھ سکتے ہیں. یقین جانیں، ہمارے ایک بہت ہی عالم دین ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. فرماتے میں اسلام آباد میں جب انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے جو باہر سے آئے تھے، امریکہ سے یا برطانیہ سے. تو وہ کہتے تھے کہ جب میں ان پاکستانیوں کو یا اس معاشرے کو دیکھتا ہوں نا فحاشی کے اندر یا اس طرف جاتے ہوئے جس طرف سے ہم آئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں جس گند کی ہم الٹی کر کے آئے ہیں نا اس جہاں میں یا اس پاکستان میں، اب پاکستانی لوگ اس کو چاٹنے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اتنی غلاظت ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تو دنیاوی نقصان ہے. انسان کو اس کی سزا آخرت میں اتنی سخت ملتی ہے جو بندہ اس نظام کے خلاف ہوتا ہے جو اللہ نے نظام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. ہاں اگر تم ایسا کرو گے، اللہ رب العزت کے اس نظام سے یا اس کی آیات سے منہ پھیرو گے، زمین کے اندر فساد کرو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے، اولئک الذین لعنهم اللہ، تو عین ممکن ہے
ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مسلسل لعنت برستی رہتی ہے. فَأَصَمَّهُمْ اللہ ایسے لوگوں کو بہرا کر دیتے ہیں. بہرے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو سننا بند ہو جاتا ہے، سب سنائی دیتا ہے، لیکن مظلوم بہن کی سسکیوں کی آواز اس تک نہیں پہنچتی ہے. بیوی کی آہ کو بڑی جلدی سنتا ہے، اپنے بچوں کی سیخ کو اس کے دل کو چیر دیتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی وہ کراہنے والی آواز اس کو جگاتی نہیں ہے. اصمہم اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بہرا کر دیتے ہیں. وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں. اندھے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بظاہر تو اس کو بڑی دنیا مل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کی وہ کمزوری جس میں اس کو سہارا بننا چاہیے تھا وہ اس کو نظر نہیں آتی ہے، تو پھر مسلسل اللہ کی لعنتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں اس بندے کا کیا لیول ہے اور اس بندے کی کیا آخرت ہے اور کیا دنیا ہے جس پہ اللہ کی لعنتیں برستی رہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، جو بندہ، آپ نے پہلے بھی حدیث سن لی، جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لیتا ہے تو اس کا اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بندہ تنہا زندگی اس کائنات میں گزار رہا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کے مقدر میں ہدایت نہیں کرتے ہیں. میں نے ایسے ضدی انسان دیکھے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے پورا خاندان جمع ہوتا ہے، لیکن وہ صاحب اٹک جاتے ہیں، نہیں بھی اب اڑ گئے جی، اب نہیں انہوں معاف کرنا، اب ایسے کر دینا. تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اللہ فرماتے ہیں ایسے فاسقوں کے مقدر میں کبھی ہدایت نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ جو اللہ کے ان عہدوں کو توڑ دیتے ہیں یا ان معاملات کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہی تو خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اور کون گھاٹے والے ہیں؟ ان سے زیادہ بھی کوئی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ بھائیوں، ایسے بندے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے تسبیحوں پہ تسبیحاں پھیرتا رہے، سجدے پہ سجدے کرتا رہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ میری باتیں ہوں تو آپ ان کو پھینک دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعرات اور سوموار اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے اس بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتے. جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور ایسے بندے کے لیے وہ جنت کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں. پھر آپ نے تو فیصلہ فرما دیا. آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبت اور مہر لگا دی. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، خاندان سے الگ ہونے والا، ایسا بندہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اب میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کر لیں جس کی آپ نے سفارشیں ڈلوانی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہا کر دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، ہمیں نظام دیا ہے، یہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت ترین نظام ہے جو کہ یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نظام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا. بعض بھائیوں کے یہ اشکالات ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، یار ہم تو جڑنا چاہتے ہیں وہ نہیں جڑتے، ہم تو رشتہ دیتے ہیں وہ نہیں لیتے، ہم تو ان سے بات کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم تو ان سے ایسا کرتے ہیں وہ آگے سے ایسا کرتے ہیں. تو یہ اعتراض بڑے پرانے ہیں. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں سے شروع ہوئے، لیکن اگر وہاں سے یہ کام خراب ہو جاتا تو آج تک یہ انسان باقی نہ بچتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی،
صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ حساب برابر کرتے رہا کریں. اچھا وہ میرے نال بولے گا تو میں بولا گا نا, وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا نا. لیس الواصل بالمکافی, یہ کیا صلہ رحمی ہوئی کہ آپ حساب برابر کر رہے ہیں؟ صلہ رحمی تو یہ ہے جو بندہ آپ سے توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جائیں, اس کے ساتھ ملیں, اس کے ساتھ صلح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا, اس نے آگے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعتراض اس نے کیے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے ملتا ہوں, وہ مجھ سے توڑتے ہیں تعلق اپنا. میں ان سے اچھی باتیں کرتا ہوں, میں نے کبھی ان کو تانا نہیں مارا, مینا نہیں مارا, وہ ہمیشہ مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. دوسرا اعتراض. تیسرا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ ان پہ احسان کرتا ہوں لیکن وہ احسان کا بدلہ آگے سے الٹ ہی دیتے ہیں. چوتھا یہ بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ میں ان کو بہت کچھ دیتا ہوں, اس کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی ایک پائی بھی نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے لئن كنت كما قلت, اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو تیرے جیسا بہادر کون ہے؟ وہ تو خاک چھان رہے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں, نقصان تو وہ کر رہے ہیں. اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد اس جہاں میں تیرے ساتھ رہے گی, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ تجھے ہی عزتوں سے سرفراز کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو ہمیشہ ہر خاندان میں ایسے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی اتنے ہی خاندان اچھے ہوں, سب کے اندر یہ تھوڑی بہت باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان جو توڑتا ہے اس کے ساتھ مل جائے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا ہے, اور یہی وہ صلہ رحمی ہے جو اللہ کے رسول امت کو سکھانا چاہتے ہیں. حساب برابر کرنے والی صلہ رحمی نہیں ہوتی, وہ تو آپ حساب کتاب برابر کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے, اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنا دے, ہمارے نوجوانوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دے, اور اسی طرح ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے, ہمارے فوت شدگان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, ایک اعلان ہے, ہمارے انشاءاللہ اسی مسجد میں کل مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ حافظ عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں, تو ان کا درس قرآن ہے, آپ سارے بھائی ان کے درس قرآن میں شامل ہوں. حافظ عبدالرؤف صاحب مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.